دیکھیے یہ آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ ہے اور اس کی 32 کتب میں سے ایک کتاب ہے کتاب الجنائز، اسی کے ابواب یہاں ہیں، ابواب ما جاء فی الجنائز، یہاں سے یہ آپ کا نصاب شروع ہو رہا ہے بعد ششماہی۔ یہاں پر جنائز کا لفظ آیا ہے، جنائز یہ جنازتن یا جنازتن کی جمع ہے۔ جنازہ اور جنازہ دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جنازہ کا معنی کیا ہے اور جنازہ کا معنی کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنازہ کہتے ہیں میت کو، مرے ہوئے شخص کو، اور جس چارپائی یا تخت پر میت کو رکھا جائے اس کو جنازہ بولتے ہیں۔ جنازہ کہتے ہیں میت کو، اور جس چارپائی یا تخت یا مسہری پر میت کو رکھا جائے اس کو جنازہ بولتے ہیں۔ اور ایک قول بالکل اس کا برعکس ہے کہ میت کو جنازہ بولتے ہیں بکسر الجیم، جیم کے کسرے کے ساتھ، اور جس تخت یا چارپائی پر میت کو رکھا جائے اس کو جنازہ بولتے ہیں۔ یہاں پر یہ ابواب الجنائز میں میت کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے، مریض کی حقوق کے حوالے سے احادیث کریمہ کو امام ابن ماجہ نے جمع فرمایا ہے۔ چونکہ انسان پہلے بیمار ہوتا ہے علی العموم، بیمار ہو جانے کے بعد سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، عالم نزا میں آتا ہے وہ، پھر اس کے بعد اس کو موت ہوتی ہے، پھر تجہیز و تکفین کے انتظامات ہوتے ہیں، جنازہ تیار ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان جا کر اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری باتیں ہمارے محدثین کرام کتاب الجنائز میں جمع فرماتے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری روایتیں یہاں آئیں گی آگے چل کے ایک ایک کر کے۔ ابواب ما جاء فی الجنائز، ان روایتوں کا ابواب جو جنائز کے بارے میں مروی ہیں۔ باب ما جاء فی عیادۃ المریض، یہ باب مریض کی عیادت کے بارے میں وارد ہوا ہے، یہ باب اس کے بارے میں ہے جو آیا مریض سے عیادت کے بارے میں۔ آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ باب مریض کی عیادت کے بارے میں ہے، اور محدثین کا ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہی ایک انداز یہاں ہے، باب ما جاء فی عیادۃ المریض۔ یہاں پر مسلم کے مسلم پر جو حقوق ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ حقوق تو بہت ہیں، 2 درجن سے زیادہ حقوق ہیں، اور بھی مزید دیگر حقوق ہیں، مگر یہاں پر 6 حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ 3 طرح کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں 6 حقوق بیان کیے گئے، بعض روایتوں میں 5 حقوق بیان کیے گئے، بعض روایتوں میں 4 حقوق بیان کیے گئے، یعنی کہیں قلیل حقوق، کم حقوق بیان کیے، کہیں زیادہ حقوق بیان کیے گئے۔ اور یہ راویان حدیث کا طریقہ تھا کہ کہیں وہ حدیث کو مکمل بیان کرتے تھے، کہیں مختصر بیان کرتے، کہیں تفصیلاً بیان کرتے تھے، کہیں اجمالاً بیان کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ مسلم پر مسلم کے کئی حقوق ہیں، متعدد حقوق ہیں۔ اب موقع محل کے لحاظ سے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو بیان فرمایا۔ آپ کے مخاطبین جیسے حضرات تھے، جس طرح کے آپ کے سامنے مخاطبین موجود تھے، اسی انداز کی آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو کہیں آپ نے 6 حقوق بیان فرمائے، کہیں 4 حقوق بیان فرمائے، کہیں 5، کہیں اس سے زیادہ حقوق بیان فرمائے۔ یہاں جو پہلی روایت آ رہی ہے اس میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بیان فرمائے۔ آپ پہلے حدیث پاک دیکھیں۔ اچھا، یہ جو حقوق آ رہے ہیں ان میں کچھ حقوق واجب ہیں، کچھ حقوق سنت ہیں، کچھ حقوق مستحب ہیں۔ مجموعی طور پر ان حقوق کو حضور نے بیان فرمایا۔ حدثنا حناد بن السری حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم 6 بالمعروف، معروف طریقے پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، نیکی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر 6 حقوق ہیں۔
یہ جو 6 حقوق بیان کیے جا رہے ہیں یہ حقوق اسلام ہیں یا حقوق صحبت ہیں؟ صحبت اور دوستی اور تعلقات کی بنیاد پر یہ حقوق ہیں، یا یہ کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ حقوق ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ صحبت کے یہ حقوق ہیں، یہ حقوق الصحبہ ہیں، تو انسان کی صحبت جن حضرات سے ہوگی انہی حضرات کے حقوق ثابت ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حقوق اسلامی حقوق ہیں تو ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ان حقوق کا حقدار ہوگا، چاہے اس سے دوستی ہو، تعلقات ہوں، چاہے نہ ہو۔ تو راجح قول یہی ہے کہ یہ حقوق اسلام ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یہ حقوق عائد کیے گئے ہیں، اور مسلم کے 6 حقوق دوسرے مسلم پر عائد کیے گئے ہیں، ثابت کیے گئے ہیں۔ اور 6 حقوق کیا ہیں ان کی تفصیل یہاں پر حضور نے بیان فرمائی۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، اسے سلام کرے جب اس سے ملاقات کرے۔ تو ایک مسلم کا یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کو سلام پیش کرے، ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھے، جیسے بعض لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیتے، وہ سوچتا وہ سلام کرے، وہ سوچتا وہ سلام کرے، نہیں، سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اور سلام کرنا سنت ہے، سنت عین ہے، یعنی جو بھی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ سلام کا تحفہ پیش کرے اور کہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کرنے کا سنت طریقہ ہے جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگر یہ ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے، درجے میں وہ واجب ہے جواب دینا اور یہ سنت ہے، مگر اس کا ثواب علماء فرماتے ہیں جواب دینے سے زیادہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو سلام کرے تو اگر جس کو اس نے سلام کیا وہ تنہا ہے تو اس کو جواب دینا واجب عین ہے، اس کو جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مانع موجود نہیں تو فوراً جواب دے، ورنہ بعد میں جواب دے۔ اب کھانا کھا رہا ہے، کسی نے سلام کر لیا، ایک مانع موجود ہے، منہ میں لقمہ ہے، کیسے جواب دے گا، وہ دشواری ہوگی اس کو، تو جواب دینا واجب تو ہے، مگر رخصت یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر وہ جواب دے، یا کسی ایسے مقام پر جہاں وہ جواب نہیں دے سکتا، سلام اللہ کا نام ہے، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا، تو جب وہاں سے فارغ ہو جائے تب وہ جواب دے۔ مثلا کوئی استنجا کر رہا ہے، اب پیچھے سے کوئی شخص آیا، وہ سمجھا کہ بیٹھا ہوا ہے، استنجا نہیں کر رہا، سلام کیا، اب یہ حالت استنجا میں تھا، اب جب فارغ ہو جائے گا تب وہ جواب دے گا۔ اور مستحب یہ ہے کہ تیمم کر لے یا وضو کر لے تب جواب دے حالت وضو میں، یہ بھی روایتوں سے ثابت ہے۔ اور اگر کسی نے جماعت کو سلام کیا، 8 10 15 20 افراد موجود ہیں، تو پھر جواب دینا واجب کفایہ ہے۔ کسی نے اگر جواب نہیں دیا سب مجرم ہیں، اور اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب بری الذمہ ہو گئے۔ تو ساری صورتیں یہاں اجمالاً شامل ہیں۔ تو جب ملاقات کرے سلام کرے، لقی یلقا ملاقات کرنا باب سنت ہے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور اس کو جواب دے جب اس کو پکارے، یہ لفظی ترجمہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس کو دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، ضیافت کی دعوت دے، تو پھر اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جواب دینے مطلب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اجابہ کا معنی قبول کرنا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور کما قال الامام، یا امام نے جیسا بھی کہا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ تو جب وہ پکارے اسے تو اس کو جواب دے، دعوت قبول کرے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ دعوت دینے والا حرام رزق سے دعوت نہ دے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ رزق صرف حلال ہی ہوتا ہے، جو حرام ہے وہ رزق نہیں ہے۔ اس پر ہمارا الزام یہ ہے کہ جس نے زندگی بھر حرام کھایا تو گویا کہ اس نے زندگی بھر اللہ کا رزق کھایا ہی نہیں، جبکہ رزق خدا کھایا پیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بہرحال یہ الزام ہے معتزلہ پر، جس کا جواب اب تو خیر مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو آج بھی وہ جواب نہیں دے پاتے۔ تو اگر دعوت دینے والے نے رزق حرام سے دعوت دی اور پتہ ہے کہ اس کا جو کھانا ہے رزق حرام سے تیار کیا گیا ہے،
تب پھر حکم یہ ہے کہ اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی، اور اس میں بھی تقویٰ یہ کہہ دے کہ نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آؤ گے بھائی؟ تمہارا کھانا حرام کا ہے اس لیے نہیں آؤں گا. حلال کماؤ پھر دعوت دو تاکہ اس کو لگے چوٹ دل پر، اور آئندہ حرام خوری سے اور حرام کاری سے بچے. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ رشوت والا کاروبار کرتے ہیں، شراب وغیرہ کے کاروبار کرتے ہیں، ظاہر بات ان کی آمدنی حرام ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے، ان کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی. مگر یہ حکم ان کے لیے جن کی 100% کمائی حرام کی ہو. اگر کچھ 10 15 20% حلال کی کمائی ہے اور پھر وہ دعوت دے رہا ہے تو اس میں ہیلا کر کے دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال پرسنٹیج سے ہے، سمجھا. اور دوسری بات یہ کہ دعوت دینے والا اگر ایسے مقام پر دعوت دے رہا ہے جہاں پر خرافات، لغویات، ناجائز و حرام کام ہو رہے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ وہاں دعوت میں نہیں جایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کا حق ساقط ہے، مجرم نہیں ہے وہ کہ دعوت دی قبول نہیں کیا. لہذا آج ہمارے بہت سے علماء شادی بیاہ کے تقریبات میں اگر شریک نہیں ہوتے ہیں فقط اس بنیاد پر کہ وہاں پر بے حیائی ہوتی ہے، بے غیرتی کا سامان ہوتا ہے، ڈھول تاشے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، تو پھر وہ مجرم نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا مسلم کا حق انہوں نے تلف کر دیا، ضائع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر خرافات ہو رہی تھی اور ناجائز و حرام کام ہو رہے تھے، اور جہاں پر خرافات اور ناجائز و حرام کام ہو وہاں پر نہ جائے. جہاں تک گنجائش ہوتی ہے، شریعت نے گنجائش دی، وہاں پر گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر مرد حضرات کے علاقے میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور صرف مرد حضرات ویڈیوگرافی کر رہے ہیں. خواتین کا جو ایریا ہے وہاں خواتین حضرات ویڈیوگرافی کر رہی ہیں، ٹھیک نا. تو بعض علماء نے چونکہ اجازت دی ہے، یہ فرمایا ہے کہ یہ جو جدید کیمرے وغیرہ ہیں یا موبائل وغیرہ ہیں ان کے اندر پکچر نہیں ہوتی، ریز ہوتے، شعائیں ہوتی ہیں، تو جب تک وہ اس کے اندر ہے تب تک وہ جائز. اس کی پرنٹ نکالیں گے تو پرنٹ نکالنے والا مجرم ہوگا. تو اس میں چونکہ ایک قسم کی گنجائش بظاہر لگتی ہے، چونکہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے. اگر صرف یہ خرافات ہے، باقی کوئی خرافات نہیں ہے، خلاف شرع کام نہیں ہو رہا، تو اس میں تو کچھ گنجائش نکل سکتی ہے. مگر یہ کہہ دے کہ بھی ہمارا فوٹو نہ لیا جائے، کیمرہ ہمارے سامنے نہ آئے، جب تک ہم رہیں کیمرے کا استعمال نہ کیا جائے، یعنی جہاں تک ہو سکے مختلفی معاملات میں بھی وہ بچنے کی کوشش کری، شریعت کا دامن تھامے. تو بہرحال جہاں پر ناجائز کام ہو رہا ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر دعوت نہیں جائیں گے. اور باقی ایسے کوئی دعوت دے رہا ہے تو سبحان اللہ دانت تیز کریں اور جائیں توڑیں جا کر کے. شریعت اسلامیہ نے حکم دیا. دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں، اس میں کئی چیزوں کا اختلاف ہے. جو پہلے کیمرے چلتے تھے اس کے اندر باقاعدہ وہ ریلیز ہوتی تھی، کیا ہوتی، اس میں چھوٹے چھوٹے فوٹو ہوتے تھے، اسی کو پرنٹ کر کے نکالا جاتا تھا، اس کے اندر فوٹو ہوتے تھے. تو ان کیمروں کے ذریعے سے جو کیمرے آج بھی اگر ویسے کیمرے ہوں تو وہ ناجائز و حرام ہے سب کے نزدیک. موبائل وغیرہ سے جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے یا فوٹو لیے جاتے ہیں تو اس میں موبائل توڑ کے دیکھیں تو اس کے اندر فوٹو نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ریز ہوتی ہیں، شعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک نا. ان کو پرنٹ تو کیا جا سکتا ہے مگر ان کو موبائل توڑ کر یا کھول کر دیکھا نہیں جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں تصویر ہی نہیں ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتے. تحقیق ان کی ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر محققین فرماتے نہیں، سب تصویری کے درجے میں ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ سب کو تصویر مانا جائے. اب رہی یہ بات کہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے آج دین کی تبلیغ کے لیے ویڈیوگرافی کی ضرورت متحقق ہے کہ نہیں ہے. تو جو حضرات آج کے زمانے میں ویڈیوگرافی کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں تو وہ بھی محدود فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جائز ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، چونکہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے بم لے کے آ رہا ہے، گن لے کے آ رہا ہے، تلوار لے کے نہیں آتا. ہم تلوار لے کے اس کے سامنے جائیں گے تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے. وہ بد مذہبیت پھیلا رہا ہے ویڈیوگرافی کے ذریعے سے، تو ہم ویڈیوگرافی کا جواب ویڈیوگرافی کے صحیح دے سکتے ہیں. دیکھیے آپ محمد علی مرزا وغیرہ کو، طارق مسعود، طارق جمیل، ایک بند کمرے میں بیانات دیتے، دنیا میں ان کے بیانات پھیل جاتے ہیں اور بد مذہبیت پھیل رہی ہے. تو جو علماء جواز کے فتویٰ دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہے تو تصویر مگر ضرور متحقق ہو چکی ہے. جیسے مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ پہلے عدم جواز کا فتویٰ دیتے تھے، تو کہتے تصویر تو آج بھی ہے مگر اب حاجت متحقق ہو گئی. جس طریقے سے یہ جو ڈاکومنٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، آدھار کارڈ ہے اور پین کارڈ ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاسپورٹ وغیرہ میں جواز کا فتویٰ دیا گیا کہ اس کی حاجت ہے. تو اسی طریقے سے لوگوں کے ایمان بچانے کی بھی حاجت ہے، ضرورت ہے. فتنے پھیل رہے ہیں تو دین کی تبلیغ کے لیے ویڈیوگرافی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ جواز کے قائل ہیں، اور جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی حاجت متحقق نہیں ہوئی ہے اور نہ جانے کب حاجت متحقق ہوگی. بہرحال
خلاصہ کلام یہ کہ دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے اور وہاں کوئی خرافات نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہو رہا ہے، تو پھر دعوت کو قبول کرنا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے۔ وَيُشَمِّتُهُ وعلیکم السلام وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ عَطَسَ يَعْطِسُ عَطَسَ يَعْطُسُ، کس باب سے ہوا؟ باب نصرہ سے بھی ہوا، باب بولنا بھی باب ضرب سے بھی ہوا۔ شمت یشمت کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب نہیں دینا، چھینکنے والا تو خود الحمدللہ کہے گا، تب وہ مستحق ہوگا کہ اس کو دعا دیجیے، یرحمک اللہ، بھائی اللہ تم پر رحم فرمائے، ماشاء اللہ، اللہ کی حمد کی، جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے، میں تم کو دعا دیتا ہوں۔ اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو پھر وہ یرحمک اللہ کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں، سننے والے کو الحمدللہ کہہ لینا چاہیے تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے کہ ارے ہو الحمدللہ الحمدللہ یاد آ جائے، تاکہ جب یاد آ جائے الحمدللہ کہہ لے تو اگلا یرحمک اللہ کہہ لے۔ تو جب اذا عطس، جب مسلمان چھینکے تو یہ اس کے چھینک کا جواب دے۔ وَيَعُودُهُ، اب جواب دینا ہے کیا ہے؟ چھینک مستحب ہے، کوئی واجب ضروری نہیں ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور چھینک کا جواب دینا کیا ہے؟ مستحب ہے یا سنت کے زمرے میں جس کو کر سکتے ہیں آپ، سنت پر بھی مستحب کا استحباب کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَيَعُودُهُ اِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، یہ بھی مستحب ہے۔ کوئی رشتہ دار مسلمان ہو یا پڑوسی مسلمان ہو یا انجانا شخص مسلمان ہو، بیمار ہو گیا، پتہ ہے کہ بیمار ہو گیا، یہ علم پر موقوف ہے، جب علم نہیں ہوگا تو کیسے عیادت کریں گے آپ؟ پتہ چل جائے کہ فلاں مسلمان بیمار ہے اور جا سکتا ہے تو پھر جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور عیادت کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے، یا کم سے کم جو جان پہچان والے ہیں وہ تو جا کے عیادت کر ہی لے جائیں تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ ہو، بھائی ہم بیمار ہو گئے اور کوئی دیکھنے نہیں آیا۔ تو یہ کام تو مدرسے میں بھی کر سکتے ہو، کتنے بچے بیمار ہوتے ہیں دیکھنے نہیں جاتے ہو۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ، جب مر جائے تو اس کے جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہاں پر نماز بھی داخل ہے، جنازے کے پیچھے چلنا تو یہاں باقاعدہ صراحتاً ثابت ہے، اور تدفین میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اور میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک نا؟ جن جن لوگوں تک یہ خبر پہنچے کہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا وہ جنازے میں شریک ہوں، ان کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے بھی شرکت نہیں کی، جنازہ نہیں ہوا، سب مجرم ہیں، اور جنازہ ہو گیا بعد میں شرکت کر لی تو سب لوگ گناہ سے بچ گئے۔ تو یہ دیکھیں باب سے مناسبت ہو گئی، کیونکہ ابواب الجنائز چل رہے ہیں نا، تو اس میں جنازے کے پیچھے چلنے کا ذکر آ گیا، مریض کی عیادت کرنے کا ذکر بھی آ گیا، اور دونوں کا تعلق ابواب الجنائز سے ہے۔ اذا مات، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، یعنی جنازے میں شرکت کرے۔ تو تدفین میں شرکت، جنازہ پڑھنا یہ تو فرض ہے، پھر پیچھے جانا یہ افضل ہے، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ تدفین تک رکا رہے، تدفین تک رکا رہے۔ جو پیچھے جاتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، پھر اس سے ڈبل ثواب اس کو ملتا ہے جو تدفین تک وہاں حاضر رہتا ہے، شریک رہتا ہے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جگر گردے کی بات، سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی غیر کے لیے پسند کرے۔ اس میں کھانے پینے کا سامان بھی داخل ہے اور اوڑھنے بچھونے کے سامان بھی اس میں شامل ہیں، کہ انسان اگر جو اپنے لیے پہنتا ہے اگر کسی کو کچھ دینا چاہے تو پھر اسی کوالٹی کا دے، یہ نہ ہو پہنتا تو اچھا بہترین لیلن 2000 روپے میٹر والا، اور جب دینا ہوا کسی کو مدرسے کے بچے کو تو 100 روپے لیلن لا کے پیش کر رہا ہے خدا میں نے۔ جیسا پہنتا ہے اسی کوالٹی کا، اسی سے ملتا جلتا پیش کرے وہ۔ جیسا کھاتا ہے کسی کو کھلانا ہو تو اسی قسم کا کھلائے، دیسی مرغا کھاتا ہے دعوت دے آپ کو تو پھر دال نہ کھلائے، دیسی مرغا ہی پکوائے، یا چکن یہ نا آدھا مردہ ہوتا ہے، نیم مردہ چکن نہ کھلائے، جو کھاتا ہے ویسا کھلائے وہ۔ یا مراد یہ ہے کہ انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، سرخروئی ملے، لوگ اس سے پیار کرے، محبت کرے، اس کی کوئی چغلی غیبت نہ کرے۔ یہ انسان ہر انسان پسند کرتا ہے نا کہ اس کو عزت دی جائے، رسپیکٹ ملے اس کو، تو پھر اس کو چاہیے کہ دوسروں کو عزت دے، دوسروں کی چغلی غیبت نہ کرے، دوسروں سے نفرت نہ کرے، بیجا کی قید لگا رہا ہوں چونکہ بعض مقام پر نفرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے بیجا۔ تو جو شے اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلم بھائی کے لیے پسند کرے۔ گھنٹی کتنے بجے تک ہے اور کہاں ہے گھنٹی آپ کی؟ چلیے اچھا، تو یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب اسی سے ملتی جلتی احادیث کریمہ آ رہی، تیزی کے ساتھ ترجمہ دیکھ لیں آپ۔
حدثنا ابو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابي عن حكيم بن افلح عن ابي مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال للمسلم على المسلم 4 خلال، مسلم کے مسلم پر 4 خوبیاں ہیں، 4 عادات ہیں، 4 خصلتیں ہیں، یا 4 کام ہیں، یا 4 حقوق ہیں، یہ سب ترجمے کر سکتے ہیں۔ خلا کی جمع خلالی ہے، یہ خلا کی جمع نہیں ہے، کس کی جمع؟ خلا کی۔ خلا کہتے ہیں خصلت اور عادت کو، دوستی کو بھی خلا کہتے ہیں۔ یشمت اذا عطس ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، ویجیب اذا دعاہ ترجمہ ہو چکا ہے، ویشہد اذا مات۔ اوپر کیا تھا؟ یتبع جنازۃ اذا مات، یہاں ویشہد اذا مات، جب مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، ویعود اذا مرض، یہ ترجمہ پیچھے اوپر ہو چکا ہے۔ تو یہاں 4 حقوق بیان کے، 2 حقوق یہاں چھوڑ دیے ہیں، اختصار ہے یہاں پر۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ دیکھو ان کے استاد ہیں، ان سے روایت کی انہوں نے، میں نے کل ذکر کیا تھا نا، ان کے ساتھ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی۔ حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 5 من حق المسلم على المسلم، مسلم کے مسلم پر 5 حقوق ہیں: رد التحیہ، سلام کا جواب دینا، واجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، وشہود الجنازہ، جنازے میں حاضر ہونا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، وتشمیت العاطس، اور عاطس چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، اذا حمد اللہ، جبکہ وہ الحمدللہ کہے، اللہ کے حمد بیان کرے۔ دیکھیں یہاں 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ الصنعانی حدثنا سفیان قال سمعت محمد بن المنکدر یقول سمعت جابر بن عبد اللہ یقول عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشین و ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر آ کر میری عیادت کی، اور ابو بکر صدیق نے بھی میری عیادت کی پیدل چل کر۔ وانفی بنی سلمہ، اور میں بنو سلمہ کے اندر موجود تھا، قبیلے کا نام ہے۔ اب یہاں سے حضور کا اخلاق معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے تو حضور کو جب معلوم ہوتا تو آپ عیادت فرماتے تھے۔ حضور کے اخلاق کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اخلاق بھی ثابت ہوا، محبت رسول بھی ثابت ہوئی کہ حضور کے ساتھ وہ خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں رہا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی انسان کسی کی عیادت کرے تو بہتر یہ کہ پیدل چل کر جائے، اگر پیدل جا سکتا ہے، کیونکہ ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ ہاں بہت دور ہے تو پھر سواری سے چلا جائے، الگ بات ہے، مگر اگر وہ پیدل چل کر جا سکتا ہے تو پیدل چل کر وہ اس کی عیادت کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی امر خیر ہو، امور خیر میں پیدل چلنا مستحب ہے، مریض کی عیادت کرنا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کرنا ہے، یا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے، یا کسی بیماری یا کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا، کسی مسلمان کی امداد کرنا، تعاون کرنا، یہ سارے امور خیر ہیں، ان میں پیدل چل کر جانا یہ مستحب ہے، اس لیے کہ ہر قدم پر بے حساب ثواب ملیں گے اس کو، جیسی نیت ہوگی۔ بس باقی انشاءاللہ کل بیان مطالعہ کر کے آئیے اچھی طریقے